اب کتاب تبلیغ دین کے پہلے حصے اعمال ظاہری کے 10 اصولوں کی دوسری اصل زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کا بیان شروع کرتے ہیں۔ حق تعالی شانہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس میں 7 بالیں ہوں کہ ہر بال میں 100 دانے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے اپنا مال 2 ہتر بھر بھر کر راہ خدا میں لٹایا ہے وہی ہلاکت سے نجات پائیں گے۔ چونکہ صدقات و خیرات میں مخلوق کی ضرورتیں اور محتاجوں کے فاقے رفع ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی دین کا ایک ستون ہے، اور اس میں یہ حکمت ہے کہ چونکہ مخلوق کو اللہ سے محبت رکھنے کا حکم ہے اور مسلمان بندے خدا کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لہٰذا اللہ پاک نے مال خرچ کرنے کو اپنی محبت کا معیار اور آزمائش کی کسوٹی بنایا ہے تاکہ مدعیان ایمان کے دعوے کا جھوٹ سچ کھل جائے، کیونکہ عام قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے اس محبوب کے نام پر جس کی محبت دل میں زیادہ ہوتی ہے اپنی تمام مرغوب اور پیاری چیزیں لٹا دیا کرتا ہے۔ پس مال جیسی پیاری چیز کا حق تعالی کے نام پر خرچ کرنا خدا کے ساتھ محبت کے بڑھے ہوئے ہونے کی علامت ہے، اور بخل کرنا خدا کی محبت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ صدقہ و خیرات دینے والے مسلمان 3 طرح کے ہیں۔ خیرات کا اعلیٰ درجہ، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے جو کچھ بھی پایا سب راہ خدا میں دے دیا اور خدا کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ سچ کر دکھایا، مثلا حضرت صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو کچھ بھی گھر میں تھا انہوں نے سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں لا رکھا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر اپنے لیے کیا رکھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول۔ اس موقع پر حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بغرض خیرات مال لائے تھے، اور ان سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سوال کیا تھا کہ اے عمر تم نے اپنے لیے کیا رکھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جس قدر لایا ہوں اسی قدر چھوڑ آیا ہوں۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں کے مرتبے کا فرق تم دونوں کے جواب سے ظاہر ہے۔ خیرات کا متوسط درجہ، دوسرے درجے میں وہ متوسط لوگ ہیں جو سارا مال تو خدا کے نام پر نہیں لٹاتے مگر اس کے ساتھ ہی اپنے نفس پر بھی ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ محتاج بندوں کی حاجتیں ظاہر ہونے کے منتظر رہتے ہیں، اور جس وقت کوئی مصرف پاتے یا کسی کو محتاج دیکھتے ہیں تو بے دریغ مال خرچ کر ڈالتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کی زکوٰۃ یعنی مقدار فرض پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ سارے کو خدا ہی کے لیے خرچ کرنے کی نیت رکھتے ہیں کہ مال پاس رکھنے سے ان کی غرض اس کو راہ خدا ہی میں خرچ کرنے کی ہے، البتہ موقع محل کا انتظار ہے۔ خیرات کا ادنا درجہ، تیسرے درجے میں وہ کمزور مسلمان ہیں جو زکوٰۃ واجبہ ہی کے ادا ہونے کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ خیرات نہیں کرتے تو مقدار واجب میں ہبہ برابر کمی بھی نہیں کرتے۔ ان تینوں گروہوں کے مرتبوں کا فرق اور حق تعالی کے ساتھ محبت کی مقدار ان کے خرچ کی حالت سے خود ہی سمجھ لو کہ پس اگر تم پہلے اور دوسرے درجے تک نہ پہنچ سکو تو کم از کم تیسرے درجے سے بڑھ کر متوسط لوگوں کے ادنا درجے تک پہنچنے کی کوشش تو ضرور کرو کہ مقدار واجب کے علاوہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کرو، اگرچہ روٹی کا ذرا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ پس اگر ایسا کرو گے تو بخیلوں کے طبقے سے اوپر چڑھ جاؤ گے۔ مفلس مسلمانوں کی خیرات، اگر تم مفلس و تہی دست ہو کہ یہ نہ سمجھو کہ صدقہ مال ہی میں منحصر ہے اور ہم اس سے معذور ہیں، نہیں بلکہ اپنی عزت و جاہ، آرام و آسائش، قول و فعل، غرض جس پر بھی تم کو قدرت ہو اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ مثلا بیمار کا پوچھنا، جنازے کے ساتھ جانا اور حاجت کے وقت محتاج کی امداد کر دینا، مثلا کسی مزدور کا بوجھ بٹا لینا یا سہارا لگا دینا یا سعی و سفارش سے کسی کا کام نکلوا دینا اور نیک بات کہنا یعنی ہمت بندھانا، ڈھارس دلانا وغیرہ، یہ سب امور صدقہ ہی میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ ایسے صدقات ہیں جن کے لیے مالدار ہونے کی ضرورت نہیں۔
زکوٰۃ و صدقات میں پانچ باتوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ صدقے کو چھپانے کی مصلحت۔ اول، جو کچھ بھی دیا کرو وہ لوگوں سے چھپا کر دیا کرو، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ چھپا کر خیرات دینا پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے، اور جو مسلمان اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح خیرات کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو تو وہ ان 7 بندوں کے ساتھ محشور ہوگا جن پر حق تعالی قیامت کے دن سایہ فرمائے گا، جبکہ اس کے سائے کے سوا کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ صدقے سے مقصود بخل کی بدخصلت کا دور کرنا ہے، مگر اس میں ریا کے خطرناک مرض کا اندیشہ ہے، اس لیے چھپا کر دینے کے سبب ریا سے نجات مل جائے گی، کیونکہ مسلمان جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ریا سانپ کی صورت اور بخل بچھو کی صورت بن کر اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ بس جس نے خیرات کرنے سے جی چرایا اور بخل اختیار کیا تو اس نے اپنی قبر میں کاٹنے کے لیے بچھو بھیج دیے، اور اگر کسی نے خیرات تو کی مگر دکھاوے اور نمود کی غرض سے کی تو بچھو کو گویا سانپ کی غذا بنا دیا۔ اس صورت میں بچھو سے تو نجات ہو گئی مگر سانپ کی زہریلی قوت اور زیادہ ہو گئی، کیونکہ بخل کا منشا پورا ہوا تو بچھو کا زور بڑھے گا، اور ریا کا منشا پورا ہوا تو سانپ کا زور زیادہ ہوگا۔ احسان جتانے کا امتحان۔ دوم، جسے خیرات دیا کرو اس پر احسان نہ سمجھو، اور اس کی شناخت یہ ہے کہ مثلا تم نے کسی محتاج کو خیرات کے طور پر کچھ دیا اور اس سے شکر گزاری کی توقع رکھی، یا مثلا وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا، تمہارے دشمن کے ساتھ محبت کرنے لگا تو تم کو اس قدر ناگوار گزرا کہ اگر صدقہ دینے سے پہلے یہی صورت پیش آتی تو یقیناً اتنا ناگوار نہ گزرتا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ تم نے اس محتاج پر اپنا احسان سمجھا، جبھی تو اس بدسلوکی پر اتنا طیش آیا۔ احسان جتانے کے مرض کا علاج۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تم اس محتاج کو اپنا محسن سمجھو کہ جس نے تم سے صدقہ کا مال لے کر تم کو حق خداوندی سے سبکدوش کر دیا اور تمہارے مرض بخل کا طبیب بن گیا، کیونکہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ و خیرات سے مقصود بخل کا دور کرنا ہے، پس مال زکوٰۃ گویا بخل کا دھون ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ و صدقہ کا مال اپنے خرچ میں نہ لاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ مال کا میل ہے، تو جس مسلمان نے تمہارے مال کا میل لے کر تمہیں اور تمہارے مال کو پاک و صاف بنا دیا تو بھلا بتاؤ کہ اس کا تم پر احسان ہوا یا تمہارا اس پر احسان ہوا؟ بھلا اگر کوئی جراح مفت فسد کھول کر تمہارا وہ ناقص خون نکال دے جو تمہاری دنیاوی زندگی کے لیے مضر ہے تو کیا تم اس کو اپنا محسن نہیں سمجھتے؟ اسی طرح جو شخص قلب سے بخل کے فاسد مادے کو کہ جس کے ضرر کا حیات اخروی میں اندیشہ ہے بلا معاوضہ لیے ہوئے مفت نکال دے تو اس کو بدرجۂ اولا اپنا محسن اور خیرخواہ سمجھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمدہ سے عمدہ اور پاکیزہ مال خیرات کرو، کیونکہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو اس کا اللہ کے نام پر دینا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ تم سن ہی چکے ہو کہ اس سے مقصود دعوائے محبت خداوندی کا امتحان ہے، پس جیسی بری یا بھلی چیز اللہ پاک کے نام پر خیرات کرو گے اس سے خود معلوم ہو جائے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کس قدر محبت رکھتے ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ دینا ہو حشاش بشاش اور خندہ روح ہو کر دیا کرو، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 1 درہم لاکھ درہم سے بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو 1 درہم نیک نیتی اور خوشی کے ساتھ دیا گیا ہے وہ ان لاکھ درہموں سے بڑھا ہوا ہے جو ناگواری کے ساتھ دیے گئے ہوں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ صدقے کے لیے محل و مصرف عمدہ تلاش کیا کرو، یعنی یا کسی پرہیزگار عالم کو دیا کرو کہ تمہارا مال کھانے سے اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقوی پر قوت اور اعانت حاصل ہو، یا کسی عیالدار نیک بخت مسلمان کو دو کہ اگر یہ تمام اوصاف ایک شخص میں جمع نہ ہوں تو جس میں ایک وصف بھی پایا جائے وہ بھی تمہارا صدقہ پاک ہو جانے کے لیے کافی ہے۔ البتہ نیک نیتی کا لحاظ سب سے مقدم ہے، کیونکہ دنیا کا مال و متاع بندوں کے لیے اسی واسطے مہیا کیا گیا ہے کہ ان کے ایام گزاری ہو سکے، اور ان چند
روزہ ایام میں آخرت کا توشہ ان کو حاصل ہو جائے۔ تو جو لوگ در حقیقت سفر آخرت میں مشغول ہیں اور اس عالم فانی کو راستے کا پڑاؤ اور مسافر خانہ سمجھے ہوئے ہیں، وہی تمہارے پیسے کے مصرف ہونے چاہیے۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پرہیزگاروں کو کھانا کھلایا کرو اور اپنا تبرع اور سلوک ایمانداروں ہی کو پہنچایا کرو۔